نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا منورا وعملا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ہر روز کا محبت میں اضافہ ہونا اور اس محبت سے ہر روز کھینچے چلے آنا ہمارے تصور میں ایک منظر لاتا ہے۔ آج ہم حضور کا نام سنتے ہیں، حضور کی نعت سنتے ہیں اور پیارے آقا کے قلب اقدس پہ نازل ہونے والا قرآن سنتے ہیں تو قلب سلیم جھک جاتا ہے اپنے محبوب کے تصور میں، آپ کے قدموں پر۔ جس کو بھی اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہے وہ اس سے زیادہ کائنات میں کسی کی محبت کو بڑی محبت نہیں سمجھتا۔ تو خیال یہ آتا ہے کہ آج اگر محبت والوں کی محبتوں کا عالم یہ ہے تو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم گھر سے یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کا، اپنے رب کا ذکر سننے جا رہے ہیں، محفل میں جا رہے ہیں۔ ہم محفل کا نام لے کے گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کیا سوچ کے نکلتے تھے؟ صحابہ کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ رخ والضحیٰ دیکھنے جا رہے ہیں، جلوہ جانا دیکھنے جا رہے ہیں، کائنات کے والی کے قدموں میں قدم بوسی کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج جس کو سچا عشق لگ جاتا ہے اس کی کیفیت سنبھالے نہیں سنبھلتی، تو سوچئے پھر ان صحابہ کا کیا عالم ہوگا جب انہیں یقین ہوگا کہ یوں دروازہ کھلے گا تو سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے اور ہم جائیں مصطفیٰ کے دیدار کے لیے ہیں۔ تو پھر جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہم تو سارے ملتے جلتے لوگ ہیں، پتہ نہیں دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کتنی خرابیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا۔ اور جو لوگ اس محفل میں، اس بزم میں، بزم مصطفیٰ میں چمکتے درخشاں ستارے ہوتے تھے، وہ کون تھے؟ تو پھر اس بزم کا عالم کیا تھا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اس بارگاہ سے جن کو فیض کا حصہ مل گیا، نورانیت مل گئی،
ان لوگوں کی شان آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹنے دنیا کی، دنیا ادھر کی ادھر ایک مصطفیٰ کا غلام کر کے دکھا دیتا ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہاں رحمت عالم شاہ جہاں، ہاں رحمت عالم شاہ جہاں، جن راہوں پر سے گزرے تھے مدینے دیاں پاک گلیاں۔ ہاں رحمت عالم شاہ جہاں، جن راہوں پر سے گزرے تھے دلکش مدینے کی گلیاں، بازار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ عشق مصطفیٰ کا یہ نشہ سارا سال ملتا رہے۔ اللہ کرے کہ ان روشنیوں میں ہم سارا سال چلتے رہیں۔ اللہ کرے کہ جس مقدس کتاب کو پڑھنے کی سعادت، سمجھنے کی سعادت، دیکھنے کی سعادت، سننے کی سعادت ان مقدس ایام میں نصیب ہو رہی ہے، اس کا ساتھ ہمیں ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینے نصیب ہوتا رہے۔ آج قرآن عظیم کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جس انداز میں آپ بیٹھے ہیں، ہر روز بیٹھتے بھی ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں، اس کو زیارت کے ساتھ ساتھ، سماعت کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا میں خود سے بیان کر رہی ہوں، کرتے ہیں، تو پتہ ہے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ سارا کام جو میں نے عرض کیا، یہ کیا کام ہے؟ ہم اپنے پیارے نبی کی نقل کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ ہر موقع پر قرآن کریم اترتا رہتا، آیات آتی رہتی، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا قرآن کریم نازل ہو جاتا، پھر ایک بیٹھک ہوتی، دو ہستیاں اکٹھی بیٹھتی، ایک قرآن سناتی، دوسری سنتی، پھر دوسری سناتی، پھر پہلی سنتی۔ پتہ ہے وہ کون تھے؟ ایک وہ ہستی تھی جو قرآن لانے والی تھی، دوسری وہ ہستی تھی جس پہ قرآن اتر رہا تھا۔ کیا لطف تھا، کیا منظر تھا، کیا نورانیت تھی۔ بس ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم جب قرآن ہاتھ میں پکڑیں تو وہ تصور میں سین آ جائے، وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا، ہر روز جبریل آتے، جو ہی رمضان کا چاند نکلتا۔ سوچئے، پھر سوچئے، 100 بار سوچئے کہ آپ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین آتے، پورے سال میں نازل ہونے والا قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ نبی علیہ السلام کا عالم اس وقت سنتے ہوئے کیا ہوتا ہوگا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ میرے رب کا پیغام میرے نام آیا ہے۔ آپ قرآن سنتے، جبریل سناتے رہتے، اور جب جبریل خاموش ہوتے پھر مصطفیٰ سناتے اور جبریل سنتے رہتے۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا، اور جس سال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانا تھا، اس سال میں 2 بار آپ نے جبریل کو قرآن سنایا، جبریل نے آپ کو قرآن سنایا۔ تو ہمشیران محترم، یہ مہینہ
جس میں اللہ نے ہمیں سعادتوں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ ہمیں دونوں کی برکتیں بیک وقت عطا فرما رہا ہے، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نصیب ہو رہا ہے۔ تیسری طرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں، قرآن کو محبت سے پڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کا خاندان بن گیا۔ اور خاندان میں سے بھی، خاندان ہے نا ہمارا، میرا، آپ کا، سب کا ایک خاندان ہوتا ہے۔ خاندان میں بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، چچا ہوتے ہیں اور دیگر رشتہ دار۔ یہ سارا کون ہوتا ہے؟ خاندان۔ اب خاندان میں سے سب سے زیادہ قریب ہمارے کون ہوتا ہے؟ جو ہمارا گھر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ خاندان میں سب سے قریب ہمارا گھر ہوتا ہے اور گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس طرح سارے خاندان میں سے آپ کے گھر والے آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں وہ ساری دنیا میں سے اللہ کے اس طرح قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے، اللہ ان سے پاک ہے، مگر بندے کے ذہن میں یہ بات اتارنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی گئی کہ جس طرح تم سمجھتے ہو کہ ساری برادری، سارے خاندان میں سے تمہارے گھر والوں کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے، تو جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں میں سے اللہ کے ہاں اس اپنے گھر کے افراد کی طرح ان بندوں کا مقام ہو جاتا ہے۔ آج میں پوچھ لوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ جن لوگوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، جن لوگوں نے پہلے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اب جنہوں نے ارادہ کیا، اب ذرا وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ سوچ لیجئے گا، ویڈیو بن رہی ہے جو اللہ کے نہ جانے، آواز کا پکا ہو جانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں نے پہلے قرآن نہیں پڑھا اور اب ان 15 دنوں میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میرا پورا جملہ سن کے، سوچ کے اب ذرا اونچے کر کے ہاتھ کھڑے کریں، مجھے نظر آئے پیچھے والے لوگوں سے بھی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی اس نیت کو پورا کرنے کا آپ کو موقع عطا کرے۔ ویسے ٹینشن نہیں لینی کہ اگر سارا نام بھی پڑھ سکے اور پہلے اللہ نے بلا لیا تو بڑا خوبصورت انتظام ہے وہاں آپ کے لیے۔ جو لوگ اس عمر میں قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں گے نا، اور سارا پڑھنے کا موقع نہ ملا، اللہ نے بلا لیا، تو آپ کے جانے سے پہلے وہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا کہ پچھلی عمر میں میری اس بندی کو میرے قرآن سے عشق ہوا تھا، اس کا عشق ٹوٹنے نہیں دینا، اس کو جنت میں ٹھکانہ دو، اور اے فرشتوں اس کو وہاں بھی قرآن پڑھاتے رہو، پڑھاتے رہو۔ دیکھ لیجئے کتنے بڑے انعامات ہیں۔ تو اب تو جنہوں نے ابھی تک نہیں سوچا تھا وہ بھی سوچ لیں، اور ابھی جنہوں نے سوچا وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں کہ آپ بھی تیار ہو گئے ہیں فرشتوں کو استاد بنانے کے لیے۔ سیکھیں عزیزات محتشم، ایک دن میں، 2 دن میں، 10 دن میں کبھی کوئی نہیں سیکھتا۔ بچپن میں بھی جب آپ کچھ سیکھنے لگتے ہیں، جوانی میں بھی جب آپ کی عقل، سمجھ، شعور عروج پہ ہوتا ہے، تب بھی سوچنے سیکھنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ تو بڑھاپے میں تو یقیناً زیادہ وقت لگتا ہے، مگر اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑھاپے میں جو لوگ ہیں بیٹھے ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک نیک بزرگ بندہ، عورت ہو یا مرد، جس گھر میں ہو نا،
اس گھر کی برکتوں کی وجہ سے اللہ گھر کی بلائیں ٹالتا رہتا ہے، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ اور اگر بوڑھے لوگ ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھے رہیں اور اپنے رب کی کتاب کی زیارت کرتے رہیں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں، تو سوچئے آپ کی وجہ سے پورے خاندان میں کتنی رحمتیں نازل ہوں۔ اپنے آپ کو اور بابرکت بنائیے، اپنے آپ کو اللہ کے اور قریب کیجئے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو۔ آپ کی زبان جو جوانی سے، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک اپنی مرضی سے چلتی رہی، اب اسے رب کی مرضی سے چلانا شروع کر دیجئے۔ اور اس کے لیے آپ جلدی نہیں کریں، آپ کا کام ہے اپنے آپ کو بس پیش کرنا۔ تو جہاں پہ محبت ہو جائے وہاں سے بندہ جانا ہی کب چاہتا ہے۔ تو آپ قرآن کو اس طریقے سے سیکھنا شروع کریں نا کہ رب کے دربار سے آپ کو محبت ہو جائے۔ جب محبت ہو جائے گی تو پھر پڑھے رہیں، وہاں پڑھے رہیں، رب دیکھتا رہے، روز سپارہ ہاتھ میں، روز سپارہ ہاتھ میں، روز سپارہ ہاتھ میں۔ تو رب فرشتوں سے فرما دے کہ اب یہ میری بندی میرے دربار سے جانے والی نہیں ہے، اب آدھی آیت 24 گھنٹوں میں یاد کر لیں، اگلے دن آدھی آیت یاد کر لیں، 2 دن میں ایک آیت پوری کر لیں، 3 دن میں ایک آیت پوری کر لیں۔ کوئی جلدی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس کام آپ اتنا کریں، آپ روزانہ ایک سٹوڈنٹ کی حاضری کی طرح اپنی حاضری اپنے رب کے دربار میں لگوانا شروع کریں۔ تو بس آپ جتنی توفیق ملتی ہے، جتنا ٹائم ملتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے، اتنا روز کا پڑھیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ ابھی تک بسم اللہ کے سوا آپ کو کچھ نہیں اگر آتا، اور بسم اللہ بھی آپ ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، آپ کہیں گے ایڈی بھی کوئی گل نہیں ہے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو گل تو ہے نا، یعنی آپ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ نے یہ ٹھیک پڑھا، آپ نے ساری بسم اللہ غلط پڑھی۔ تو کیا میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ بھی اگر ٹھیک پڑھنی نہیں آتی اور زندگی گزر گئی، آدھی آیت بھی پڑھنے سے کیا ہوگا کہ 10 دن میں آپ کی 5 آیتیں مکمل ہو جائیں گی۔ 5 آیتیں ساری زندگی میں آپ نے ٹھیک نہیں پڑھی، جو 10 دن میں آپ ٹھیک پڑھ لیں گے تو ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سیدھی طرف چل پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں یا 6 آیات ہیں، بیچ میں ائمہ کرام کا اختلاف کے ساتھ 6 اور 7 دونوں کی روایت آتی ہے۔ اب آپ ایک آیت اس کی سورۃ فاتحہ کی تو الرحمن الرحیم بھی ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور مالک یوم الدین یہ بھی ایک آیت ہے۔ اتنا تو ہم ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، تو 7 دن میں یا 6 دن میں یا 5 دن میں آپ ایک سورہ فاتحہ ٹھیک کر لیں تو آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کا مقام کتنا ہے؟ سورہ فاتحہ 4 آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ تو کتنی بڑی کامیابی ہوگی اگر 5 یا 6 دن میں آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی، تو آپ کا وقت کتنا لگے گا؟ کوئی بھی نہیں، تھوڑا سا وقت لگے گا، صرف توجہ اور تعلق بنانا ہے۔ بس تعلق جب بنتا ہے، یعنی آپ کی کوئی سہیلی بن جائے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو جیسے تیسے اس کے ساتھ 4 باتیں کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑے، آپ نکالتے ہی نکالتے ہیں۔ دوستی جو ہوئی، دوستی ہے تو دوستی قرار نہیں لینے دیتی کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 2-4 باتیں، 5-7 منٹ تو ملاقات ہونی چاہیے۔ تو ہم تو چل رہے ہیں نا قرآن سے اور صاحب قرآن سے دوستی کرنے کے لیے، تو جب یہ دوستی ہو جائے گی تو پھر ہمارا بھی دل کرے گا کہ 4 منٹ تو اپنے محبوب کے ساتھ گزاریں گے۔ بس یہ تسلسل جب چلتا رہے گا، آپ سوچئے اگلا رمضان آنے تک آپ اگر بڑی ہمت کر لیں تو پھر جتنے پارے ہم اس مہینے میں مکمل کر رہے ہیں، اگلے رمضان کے آنے تک ان کو ٹھیک کر لیں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ ٹھیک کر لیں گے۔ تو اگر سب لوگ ٹھیک نہ کر سکیں تو پھر اس پالیسی پہ چلیں جو میں نے عرض کی، آدھی آیت، کم سے کم صرف آدھی آیت، 2
3-4 لفظ بنیں گے عام طور پہ آیتوں کے، آپ صرف اتنی 24 گھنٹوں میں یاد کریں، کوئی بات نہیں، اگلے رمضان تک جتنی بھی آپ کی تیار ہو گئی وہ آپ کے لیے کتنا بڑا سرمایہ اور آپ کی کتنی مضبوط پراپرٹی بنے گی کہ جب ساری زندگی قرآن کا ایک حرف آپ ٹھیک نہ پڑھ سکے تو آپ اس سے محروم رہے۔ اب دیکھیے کہ اب جب آپ نے صرف الحمد یہ پڑھنا ٹھیک طرح سیکھ لیا تو حمزہ، لام، ہا، میم، دال کتنے حرف بنے؟ اب بولیں بھی تو صحیح نا، کتنے بنے؟ 5۔ 5 کو اگر 10 سے آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ 50۔ 50 قرآن کی تلاوت کی نیت سے آپ نے صرف لفظ سیکھا الحمد 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 الحمد، بس اس کو یاد کرتے جائیں، اس کو یاد کرتے جائیں اور اس نیت سے کریں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں قرآن سیکھ رہی ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے آپ کے 10 نیکیاں ہوں گی اور 5 حرف بنے الحمد کے، تو جتنی بار آپ نے الحمد کہا اتنی بار آپ کو 50 نیکیاں ملی۔ زندگی میں نہیں ملی تھی، تو اب صرف الحمد کہنے پہ اور ہر بار کہنے پہ 50 نیکیاں مل رہی ہیں، چھوٹی سی دولت مل رہی ہے، یہ معمولی پراپرٹی ہے نہیں ہے نا؟ تو بس اس چیز کو، بلکہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کی روشنی میں چلیں۔ ہر روز آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو تجارت کرتا ہے تو شام کو سارا نفع گن کر اپنی تجوری میں، اپنے باکس میں جب تک رکھ نہیں نہ لیتا اس کو سکون نہیں آتا۔ وہ شام کو دیکھنا چاہتا ہے فوراً کہ آج میری کمائی کتنی ہے، میں نے سارا دن میں کیا کیا، کیونکہ دن میں تو وہ رکھتا جاتا ہے، رات کے وقت وہ چیک کرتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے۔ اور خوشی کب ہوتی ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ پچھلے سارے دنوں سے آج تو میرا پروفٹ زیادہ ہے، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اگلے دن کے لیے وہ پھر مستعد ہو جاتا ہے۔ تو بس صبح اٹھ کے آپ روز سوچیں کہ میری دکان کھل گئی، اب میری تجارت شروع ہو گئی، خریدار ایک ہی ہے آپ کا اور وہ ہے رب ذوالجلال۔ آپ کے ہاں خریدار ایک ہی ہے جس نے پروفٹ آپ کا مقرر کر رکھا ہے، اور جتنی مشکل آپ کو پیش آتی جائے گی اور آپ محنت جاری رکھیں گے اتنا پروفٹ وہ بڑھاتا جائے گا۔ تو پھر رات کے وقت آپ روز دیکھیے گا آج میرا منافع، میرا پروفٹ کتنا ہے، پہلے دن سے زیادہ ہوگا۔ ایک دن میں آپ نے الحمد یاد کیا ہوگا، جب محبت بڑھے گی، اللہ کا کرم آئے گا، دل صاف ہوگا، تو اگلے دن آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ میں صرف اتنا ہی پڑھوں، بلکہ رب العالمین کو بھی یاد کریں گے اور الرحمن الرحیم کو بھی یاد کریں گے۔ یہ پکی بات ہے، آپ محبت سے چل کے دیکھیں پھر آپ کے اندر کتنی محبت پیدا ہو، تو پھر 50 نیکیوں والی بات نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے ایک دن شام کریں آپ تو آپ گنتی کریں تو آپ کی نیکیاں 50 سے 500 بنی ہوئی ہیں، پھر 5000 بنی ہوئی ہیں۔ تو بس یہ ہمارا مشن ہے اور اس کو لے کے آپ نے اس طرح چلنا ہے کہ ہم مہینے کے حساب سے کوئی طریقہ وضع کریں گے جس سے مہینے کے بعد ہماری جتنی ناظمات ہیں اور آپ ان کے زیر نگرانی میں تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کی ڈیوٹیز لگائیں گے کہ ہمیں یہ سارا جائزہ لے کر جائزہ رپورٹ پیش کریں کہ ہمارے کتنے لوگ پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ آسان ہے نا، یہ کیا جا سکتا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوورکنگ کریں گے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ رمضان کے بعد جان چھوٹ جائے گی، جب ہم پورا سال آپ کو باندھ کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آج کے سبق کے لیے اگر آپ کے اندر وہ ذوق داخل ہو گیا ہو اور آپ آج نئے پارے کی زیارت کے لیے مشتاق ہو گئے ہوں تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج تیسرا پارہ، اس کی برکت کی دعا بھی کرتے ہیں۔
اور محبت کے ساتھ اس کی زیارت کرتے ہوئے تلاوت بھی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم تلک الرسل یہ رسول ہیں فضلنا ہم نے افضل کیا یا ہم نے فضیلت دی بعضهم علی بعض ان میں ایک کو دوسرے پر یا بعض کو بعض پر منہم ان میں سے من کسی سے کلام فرمایا اللہ نے ورفع بعضهم اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ بلند کیا اس کو درجات درجوں وآتینا اور ہم نے دی یا عطا کی عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو البینات کھلی یا روشن نشانیاں وأیدناہ اور ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس پاکیزہ روح سے یعنی جبریل سے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا ما قتل الذین نہ لڑتے وہ لوگ من بعدہم ان کے بعد والے من بعدی اس کے بعد ما جاءتهم البینات آ چکی ان کے پاس روشن نشانیاں ولکن اختلفوا لیکن وہ تو مختلف ہو گئے یا لیکن انہوں نے تو آپس میں اختلاف کیا دونوں میں سے کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے فمنہم
تو ان میں من آمنا کوئی ایمان پر رہا، ومنہم اور ان میں من کفر کوئی کافر ہو گیا، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتلوا تو وہ نہ لڑتے، ولکن اللہ اور لیکن اللہ یفعل ما یرید وہ کرے جو چاہے یا وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جی پارے کا آغاز ہو رہا ہے انبیاء کرام کی عظمت اور شان کے بیان سے۔ یاد رکھیے کہ نبی سارے نبی ہیں اور نبی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، اس کی کسی انسٹیٹیوٹ کالج اسکول میں 20 استاد ہیں، 10 استاد ہیں، 15 استاد ہیں۔ استاد ہونے میں تو سارے برابر ہیں، آپ ایک کو بھی استاد کہیں گے دوسرے کو بھی، جس سبجیکٹ کا وہ استاد ہے وہ استاد ہی ہے، تو استاد ہونے میں سارے برابر ہیں، لیکن اپنی اسپیشلٹیز میں، صلاحیتوں میں، اپنے اپنے درجات اور اپنے اپنے تعلیمی لیول میں وہ تو مختلف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نا؟ تو اسی طرح تمام نبی ہونے میں سب برابر ہیں، مگر مختلف انبیاء کرام کو اللہ پاک نے مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ان شانوں کو بیان کرنے کا سلیقہ اللہ نے یہاں ہمیں سکھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس سے کیا بیان ہوا؟ سارے نبیوں کی فضیلت بیان ہوئی، سب نبیوں کی شان بیان ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے فلاں نبی کا درجہ فلاں سے کم رکھا، اگر یہ ہوتا تو یہ نبیوں کی توہین میں آتا، تو ایسا بیان نہیں کیا۔ اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی فضیلتیں سب کی ہیں، کسی کی اوپر، کسی کی اس سے اوپر، کسی کی اس سے اوپر۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی درجے میں کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی کم ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا اور کتنا نفیس ادب اللہ نے بندے کو سکھایا کہ جب بڑوں کی، بزرگوں کی، ولیوں کی، نبیوں کی بات کی جائے تو کس طرح کی جائے، ہر ایک کے ادب کا خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص فار ایگزامپل یہ کہتا ہے کہ میرے استاد کی یہ بات، میرے پیر کی یہ بات، دیکھے ہوئے ہیں تمہارے پیر بھی، دیکھے ہوئے ہیں تمہارے استاد بھی، اللہ نے ہمیں اس ادب سے بلکہ اس انداز سے منع کیا۔ اللہ نے خود جو قرآن میں سکھایا، نہیں، اگر تم اپنے کسی بڑے کی عزت کروانا چاہتے ہو تو دوسروں کے بڑوں کی عزت کرو۔ یہ ہر جگہ پہ یہ طریقہ ہوگا، کبھی بھی کسی کی عزت کو کم نہ کریں اور اپنے آپ کو یا اپنے بڑوں کو بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نہ خود بڑے ہو سکیں گے، نہ اپنے بڑوں کو بڑا کروا سکیں گے، بلکہ اپنی بے وقوفی اور اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے بڑوں کی بھی بے عزتی کروائیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی سارے ہی فضیلتوں والے ہیں، مگر خاص طور پہ، یعنی پہلے عام تمام انبیاء کا ذکر کر کے پھر ذکر کیا کہ ان میں کوئی ایسی شان والا ہے کہ دنیا میں رکھتے ہوئے ہم نے اس سے کلام کیا۔ ذہن میں آیا کون؟ کون؟ کس سے اللہ نے کلام کیا؟ بولے نا، حضرت کہاں کلام کیا؟ کوہ طور پر۔ یہ بھی ایک شان بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو یا اس کی کیٹیگری کو فوری طور پہ ظاہر نہیں کر دیتے، بلکہ سسپینس رکھتے ہیں اور اس کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ نشانیاں بتانے سے ذہن ٹریول کرتا ہے اور اس شخصیت تک جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں، اور یکدم پھر سننے والے کو، بیان کرنے والے کو جو خوشی اور اس بندے کی فضیلت مزید حاصل ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ ان میں موسیٰ سے ہم نے کلام کیا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، نہیں کہا۔
کہا کوئی وہ ہے. ہم بھی ایسے انداز میں بات کرتے ہیں نا کہ وہ ایک ہے. ذرا سوچو وہ کون ہو سکتا ہے؟ فلاں فلاں صفات والا، فلاں فلاں صلاحیتوں والا، فلاں فلاں قابلیتوں والا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ نے بھی ایسے ہی فرمایا خوبصورت انداز میں کہ ایک وہ ہے ہمارا نبی جس سے ہم نے کلام کیا. اور پھر اس پر بھی کمال یہ ہے کہ وہ رفع بعضهم درجات، اور ایک نبی اور کوئی نبی ہمارا ایسا بھی ہے جس کو ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی. آپ بتائیں گے کون ہے وہ؟ آپ بتائیں گے؟ وہ آمینہ کا لال، وہ عبداللہ کا نور نظر، وہ ساری کائنات کی جان، فخر موجودات، باعث تکوین کائنات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خاص انداز سے شان بیان کرنی تھی. اللہ نے ان کے لیے یہ خاص طریقہ اختیار کیا. اب اس آیت میں سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے خاص 3 نبیوں کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ بن مریم کا تو نام لے دیا، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 3 انبیاء کرام کی خاص طور پہ فضیلتیں بیان کی اور خاص طور پہ ان کا ذکر بھی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن سے اللہ نے بغیر واسطے کے کوہ طور پہ کلام کیا اور کسی نبی سے. اب دیکھا نا، یہ ان کی اسپیشلٹی ہو گئی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیا کہ ان کو روشن نشانیاں عطا کی. یہ وہ روشن نشانیاں تھیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی. مثلا مردے زندہ کرنے کا معجزہ، بیماروں کو ہاتھ پھیر کر تندرست کرنے کا معجزہ، مٹی سے کھلونے بنا کے ان میں جان ڈالنے کا معجزہ، اور گھر سے جو کوئی کچھ کر کے آیا، جو کھا کے آیا، اس کا چہرہ دیکھ کے وہ سارا بتا دینا، اس کا معجزہ. اور پھر پچھلے دنوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے ایدناہ بروح القدس، اس کا کیا مطلب ہے کہ آل ٹائم، سوتے جاگتے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر، ہر وقت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایز اے باڈی گارڈ رہا کرتے. تو یہ بھی آپ کی اسپیشلٹی تھی. آپ کو ایک اللہ نے خاص مقام عطا کیا. اور تیسری وہ ہستی جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا کی، وہ ہمارے آقا مولا، ہمارے ملجا و ماوا، حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو کتنے درجات بلندی عطا کی جن کا کوئی شمار ہی نہیں، جن کی کوئی گنتی ہی نہیں. اور ایسا عقیدہ ہمیں احادیث کے ذخیرے سے بھی ملتا ہے اور امت کے اجماع سے بھی ملتا ہے کہ اس آیت میں نبی علیہ السلام کی رفعت شان اور رفعت مرتبہ کا ذکر کیا گیا. اور نام لے کے کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی شان کی بلندی کا اظہار ہے. اگر نام لے کے بات کی جاتی تو ڈائریکٹ ہمیں پتہ چل جاتا، پہلی سماعت کے ساتھ ہی ہمیں علم ہو جاتا کہ ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے. انداز وہ اختیار کیا گیا کہ سوچو، غور کرو، اچھی طرح وہاں تک پہنچو، سفر کرو اور میرے آقا کے قدموں تک پہنچ کے تسلیم کرو کہ اللہ نے تمہارے نبی کو کیا شان عطا کی. تو آپ نے جو مقام و مرتبہ پایا، کائنات میں آنے والے کسی نبی کا وہ مرتبہ نہ ہوا. ہر ایک کو اللہ نے درجات دیے، شانیں دی، بلند مقامات دیے، مگر سب سے فائق، سب سے افضل وہ درجات جن میں انبیاء میں بھی کوئی آپ کا شریک نہیں، اللہ نے وہ عطا فرمائے.
اور پھر سب سے بڑی بات، آپ کو اللہ کریم نے خاتم النبیین بنایا، آپ پہ سلسلہ نبوت ختم کیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم نے وخاتم النبیین کہہ کے پکارا، اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد کیا ختم بی النبیون، کہ مجھ پر نبیوں کی نبوت ختم کر دی گئی۔ اور آپ کو جو چیزیں بالخصوص عطا فرمائی گئی وہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ حوض کوثر آپ کو عطا کیا گیا، مقام محمود آپ کو عطا کیا گیا، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا کی گئی، سفر معراج میں خاص قرب الہی کے مقام پہ آپ کو فیض کیا گیا، علمی اور عملی جو کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے افضل۔ اسی جگہ پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے میں سے، من قبلی، پہلے، ان یأتی، آنے سے، یومن وہ دن، لا بیع، جس میں نہ، لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہے، ولا خلت، اور نہ دوستی کافروں کے لیے، ولا شفاعہ، اور نہ شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ یہاں کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں، آپ جو اللہ کے کرم سے قرآن کریم پڑھتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ متعدد مقامات پہ اللہ پاک اپنی راہ میں خرچ کرنے پہ زور دیتا ہے، خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، خرچ کرنے کے فضائل بتاتا ہے، اس کے بینیفٹس بتاتا ہے، آخرت میں ملنے والے منافع جات کا ذکر کرتا ہے۔ کہ اب آپ یہ سوچئے کہ بار ہر انداز سے اللہ پاک کا اپنے بندے کو متوجہ کر کے خرچ کی ترغیب دینا کتنا اہم ہے، اور بندے کے لیے اس میں کتنے فوائد ہیں جو اللہ کو بار بار متوجہ کر کے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اسی بات سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے۔ تو حکم کیا ہو رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اور ساتھ آپ غور کیجئے کہ اللہ بتا کیا رہا ہے، یعنی آپ کو باور کیا کروا رہا ہے، یاد کیا کروا رہا ہے کہ خرچ کرتے ہوئے یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے مال میں سے مال دے رہا یا دے رہی ہوں، بلکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ما رزقناکم، وہ ہم نے ہی تمہیں دیا ہے، وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہے، اصل مالک ہم ہیں، ہم نے تو تمہیں عارضی مالک بنایا ہے۔ اور پھر بھی ہماری کرم نوازی کا مقام یہ ہے کہ جو چیز ہم نے تمہیں دے کر تمہیں عارضی مالک بنایا، ہم وہ تم سے مانگتے ہیں، اور وہ مانگنے پر پھر کروڑوں درجے اس پہ اجر کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ ساری زندگی غریبی میں مر جاتے ہیں، روزگار نہیں ملتا، گھر نہیں بنتا، 2 وقت کا کھانا نہیں چلتا، اگر وہ اپنے زور پہ لے سکتے ہوتے تو لے لیتے۔ آپ کے کتنے بیٹے، بیٹھی ہوئی بیویوں کے کتنے شوہر، بہنوں کے کتنے بھائی 10 سال خوار اور ذلیل ہو کے بیرون ممالک سے واپس آ جاتے ہیں خالی ہاتھ، ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں، کاغذات نہیں بنتے، پیچھے خاندان مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا باقی نہیں بچتا۔ اور اتنی ایفرٹس کر کے، اسٹرگلز کر کے، سفر کر کے، پردیس برداشت کر کے، اللہ نے نہیں دینا تو پھر نہیں دینا، پھر آپ کما کے بتائیں۔ آپ پاکستان چھوڑ کے اس لیے نکلے تھے نا کہ بڑا کمائیں گے، ہم بھی امیر و کبیر ہو جائیں گے، اللہ نے نہیں دینا چاہا تو نہیں دیا۔ تو کیا ہمارے سمجھنے کے لیے ایک یہ چیز کافی نہیں؟ اس سے زیادہ قریب اگر اور دیکھنا چاہتے ہیں تو کتنے ہمارے گھروں کے مرد
حضرات جو مزدوری کرتے ہیں، کوئی نوکری نہیں ہے، مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں کی تعداد میں صبح اپنی روٹیاں پکوا کے کھانے بند کر کے وہ اپنے ساتھ تھیلے میں ڈال کر جا کے روڈ کے کنارے منڈیوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں لے جائے، اور جا کے ہم اس کی مزدوری کریں تو رات کو کوئی پیسے لے کے گھر جائیں۔ ان میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا تھیلا، اپنے اوزار اور اپنی روٹی لے کے دوپہر تک انتظار کر کے واپس آ جاتے ہیں؟ اللہ ان کا انتخاب نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ دے گا تو آپ کو ملے گا، جب اللہ نہیں دے گا تو نہیں ملے گا۔ اگر اس بات پہ ہمارا یقین ہو جائے تو پھر ہم کبھی جوڑ جوڑ کے نہ رکھیں، اور اس بات پہ بھی یقین ہو جائے کہ جتنا پروفٹ، جتنا نفع، جتنا فائدہ اللہ کو دینے کے بعد ہمیں ملنا ہے، دنیا میں کوئی سیٹھ ہمیں نہیں دے سکتا، تو پھر یقین کیجئے کہ پیسے ہمارے بینکوں میں نہ ہوں، رب کے بینک میں ہوں۔ اور جتنا یقین ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ رب العزت اتنا ہی عطا کرتا جائے گا۔ اس کے وعدے سچے ہیں، جھوٹے ہم ہیں، اس کے وعدوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ بہت سچے وعدے ہیں۔ تو ضابطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ خرچ کرو، کب؟ قیامت سے پہلے پہلے۔ اور قیامت کیا ہے؟ قیامت ہر بندے کی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کو موت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ کیا سمجھیں کہ موت سے پہلے، میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکی ہوں، ٹھیک ہے وہ بھی انداز ٹھیک ہے کہ آپ وصیت کر جائیں میرے مرنے کے بعد میرے زیورات، میری فلاں چیز وہ اللہ کی راہ میں دے دی جائے، مسجد کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں، فلاں غریب کو دے دیں۔ ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر 70 گنا زیادہ اجر و ثواب اس وقت ہے۔ اب آپ کا دل کر رہا ہے نا کہ میرے کانوں میں بالیاں نظر آئیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ کم از کم میرے ہاتھ میں 2-3 انگوٹھیاں ہوں، اب دینا قربانی، اب مزے کی بات ہے۔ اب جس وقت آپ اپنی پسند کی چیز، جب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ہو، مگر آپ کی عقل فیصلہ کرے کہ جو میری پسند کی چیز ہے وہ میرے رب کے پاس چلی جائے، اب آپ کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے وہ مرنے کے بعد وصیت کے مطابق دینے پر اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جائز اگرچہ ہے، ثواب اگرچہ اس پہ ملتا ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ اگرچہ بنتا ہے، مگر اپنی ہوش میں، اپنی محبت میں، اپنی عقل کے ساتھ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جگہ سے زیادہ افضل جگہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کے حضور پیش کروں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک صورت قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کی ہے کہ خود ہوش و حواس میں آپ جو صدقہ ادا کرتے ہیں اس سے آپ کی زندگی کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں اور موت کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا دن ہے۔ اس دن نہ کسی کا مال کسی کو فائدہ دے گا، نہ کسی کی اولاد کسی کو فائدہ دے گی۔ تو جتنی دوستیاں دنیا کی ہیں، دنیا کے لیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کافروں کو کسی کی سفارش کام آئے گی۔ ایمان والوں کے سفارشی تو بہت ہوں گے انشاءاللہ العزیز، ایمان والوں کی شفاعت کرنے والے تو بے شمار اسباب اور بے شمار لوگ ہوں گے، بشرطے کہ دنیا میں عقیدت کی زندگی بسر کی ہوگی اور یقین کی زندگی بسر کی ہوگی۔ تو آج جن دوستیوں پر ہم خرچ کر دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ایسی کوئی دوستی آپ کی آخرت میں کام آنے والی نہیں، سوائے ان لوگوں کی دوستی جو آپ نے اللہ والوں سے کی اور اللہ کے لیے کی۔ اس لیے کی کہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس لیے کی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور آپ دونوں کا ایک کامن ریلیشن اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اگر اس وجہ سے دوستی کی تو انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو تو رب کریم اعلان کر کر کے بلائے گا، کر کر کے بلائے گا۔
المتحابون فیہ، اناؤنس کیا جائے گا میدان معاشر میں کہ میرے راستے میں میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے کدھر ہیں، میرے نبی کے قدموں کے قریب آ جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں ان آیات مقدسات کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے راستے ٹھیک ہو رہے ہیں، ہمارے قبلے درست ہو رہے ہیں، ہماری سوچ کا تعین درست ہونے جا رہا ہے، بشرطے کہ ہم ان پہ امپلیمنٹ کریں، عمل کریں، سوچیں کہ ہم نے کس طرح اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک لمحہ لگے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو غلط ٹریک سے صحیح ٹریک پہ روانہ فرما دے۔ اور قرآن کریم نے ہی اس کی وضاحت کی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دنیا کے جو دوست ہیں نا، یہ سارے دوست قیامت میں آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ دشمن کا کیا مطلب؟ جو کام نہیں آتا، جو مدد نہیں کرتا، وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی دوست آخرت میں آپ کے نہ کام آئے گا، نہ مدد کرے گا، نہ آپ کو اپنی نیکی دے گا۔ فرمایا الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، کہ پرہیزگار قیامت میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ میں نے کیا عرض کیا ابھی اس سے پہلے کہ اللہ والوں کی دوستیاں ہماری قیامت میں قائم ہوں گی۔ اور کیا ہوگا؟ جس وقت سب لوگ جو عوام الناس ہوں گے وہ ایسے کھڑے ہوں گے اور درمیان سے اللہ کے مقرر لوگوں کو حکم ہوگا کہ گزر کے جنت میں جاؤ۔ جب وہ گزریں گے تو اس طرح دائیں بائیں لوگ ہوں گے اور ان آنے والوں کو لوگ دیکھیں گے، تو کوئی آگے بڑھ کے کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لے گا، کوئی بازو پکڑ لے گا اور کیا کہے گا؟ آپ جنت میں جا رہے ہیں، میں نے دنیا میں آپ کو وضو نہیں کروایا تھا، میں نے آپ کو پانی نہیں پلایا تھا، میں نے تھوڑا سا وقت آپ کے ساتھ اسپینڈ نہیں کیا تھا، میں نے آپ کی صحبت میں کچھ وقت نہیں گزارا تھا، تو اب آپ ہمیں چھوڑ کے جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ فرمائے گا ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ آج جب ہمیں ان دوستیوں پہ یقین آ جائے گا اور ہم اپنے رخ بدل لیں گے دوستیوں کے، تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گا۔ مگر کسی دوستی کا یہ مقصد مت سمجھیے گا کہ صرف وضو کروا لینے سے بات بن جائے گی اور پانی پلا دینے سے ہی بات بن جائے گی۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس راستے پہ آپ کا محبوب ہے آپ بھی اسی پہ چل پڑیں، جو رنگ آپ کے محبوب کا ہے اس رنگ میں آپ بھی رنگ جائیں، جو گیٹ اپ اس کا ہے اس گیٹ اپ میں آپ بھی آ جائیں، جس عبادت اور ریاضت میں وہ شب و روز گزارتا ہے اس کو آپ بھی اختیار کر لیں۔ یہ دوستی کا تقاضا ہے، اور جب آپ ان تقاضوں کے ساتھ ان دوستی کو نبھائیں گے، اللہ کریم وہ کرم فرمائے گا، وہ فضل کرے گا کہ قیامت میں لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آگے قرآن کریم کی عظیم ترین عظیم الشان آیت، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں سب سے فضیلت والی آیت، اور اس کا تو زبانی یاد ہونا ہر ایک کے لیے اشد ضروری ہے۔ اب جن کو غلط یاد تھی وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور جن کو یاد نہیں تھی وہ اب روزانہ سن کر یاد بھی کریں گے۔ دو فائدے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ، اللہ ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، جس کے سوا، الحی، وہ آپ زندہ، القیوم، اوروں کو قائم رکھنے والا۔ کیا ترجمہ ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ عام طور پہ لوگ یہی اس کا ترجمہ کرتے اور سمجھتے ہیں۔ درست ترجمہ کیا ہے؟ الحی، وہ آپ زندہ۔ آپ زندہ کا مطلب اسے کسی نے زندہ کیا نہیں، اس میں کسی نے روح پھونکی نہیں، وہ خود ہی زندہ ہے، وہ آپ زندہ ہے۔ اور القیوم، وہ اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ خود صرف قائم نہیں، ساری کائنات کو اور کائنات کے ایک ایک فرد اور ایک ایک مخلوق کو جو قائم رکھا ہوا ہے اسی رب نے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو الحی القیوم، وہ آپ زندہ، اوروں کو قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ، نہ آئے اسے سینۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔
ایک ڈرائیور ہوتا ہے نا، ڈرائیور روڈز کے اوپر ٹرکوں کے ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں کبھی؟ یہ ڈرائیور ہوتا ہے نا، بس چلانے والا اور ٹرک چلانے والا. تو کیا ہوتا ہے، اونگ آتی ہے اور پھر سب کو لے جاتی ہے. کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، کروڑوں کے نقصانات ہوتے ہیں. کس لیے کہ ڈرائیور کو جھونکا نیند کا آ گیا، اس کو اونگ آنا کہتے ہیں. یا کبھی آنکھ ہی لگ گئی تو کیا ہوا، نہروں میں گاڑیاں گریں، درختوں کے ساتھ ٹکرائیں، بلڈنگز کے ساتھ ٹکرائیں، کھائیوں میں گریں. یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو جب کسی چیز کو چلانے والے کے اندر نیند یا اونگ آنے کی صفت ہوگی تو یہی ہوگا. سوچئے، اگر اللہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کو اونگ آ جاتی تو ساری کائنات کا کیا بنتا؟ اگر بس کا انجام اور ٹرک کا انجام یہ ہے تو کائنات کا انجام کیا ہوگا؟ طلب کر سبحان اللہ کہیے کہ ہمارا رب کون ہے اور کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے. اس کی شان کیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند آنا تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. وہ اس طرح اپنی کائنات کو چلا رہا ہے. لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی، وہ کون ہے جو یشفع، شفاعت یا سفارش کرے، عندہ، اس کے یہاں، الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر. یعنی یہ جو میں نے ابھی بھی بولا نا کہ مومنوں کے لیے تو بہت سے سفارشی ہوں گے. سفارشی ہونے کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی دباؤ ہوگا. عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے دفتروں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں جب سفارش ہوتی ہے تو افسر سے اوپر والا کوئی بندہ جو ہوتا ہے نا، بندہ وہ تلاش کرتا ہے کہ اس کے اوپر والا کوئی تلاش کرو جو جا کے ہماری سفارش کرے. تو وہ کیا کرتا ہے، جب وہ سفارشی آتا ہے نا جو سینئر ہوتا ہے، تو وہ افسر جو پہلے مان نہیں رہا ہوتا کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سفارش آ گئی. یاد رکھو کہ اللہ کے ایسی سفارشیں نہیں ہوں گی، اللہ کے یہاں محبوبیت کی سفارشیں ہوں گی. کوئی شخص زبردستی پریشر کے ساتھ، زور کے ساتھ اللہ کے ہاں جا کے سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا. اس لیے کہا من ذا الذی یشفع، کس میں جرت ہے کہ اللہ کے ہاں جا کے سفارش کرے، الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو رب اذن کرے گا، سوائے اس کے جس کو اجازت ہوگی، سوائے اس کے جو اتھارٹی ہوگی. اور اتھارٹی کیسی ہوگی، وہ کسی اپنے عہدے کی وجہ سے نہیں، رب کی عطا کی وجہ سے. رب حکم دے گا کہ عورت کا چھوٹا بچہ جو مر گیا اور عورت نے صبر کیا، وہ بھی آ کے ماں کی انگلی پکڑے جنت میں لے جائے. یہ اللہ اسے کہے گا. حتیٰ کہ حمل گر گیا، ابھی حمل پورا نہیں ہوا، بیچ میں بچہ ضائع ہو گیا، ماں نے صبر کیا، اللہ اس کچے بچے کو بھی جان ڈال کے کھڑا کرے گا. ماں کی انگلی پکڑو، باپ کو پکڑو، جنت میں لے جائے. یہ اللہ اختیار دے گا، اپنے ولیوں کو اللہ اختیار دے گا. یہ رب ذوالجلال کا کلام متجسم ہو کر رب کے حضور آئے گا اور آ کے کہے گا مولا ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا، یہ تو مجھے پڑھا کرتے تھے، یہ تو میری تلاوت کیا کرتے تھے، یہ تو مجھ سے محبت کیا کرتے تھے. رمضان بھی اسی طریقے سے اللہ پاک رمضان کو بھی مجسم کر کے ایک جسم دے کر، ایک شکل دے کر، حسین و جمیل نوجوان بنا کے بلائے گا اور آ کے میدان محشر میں روزے والوں کی سفارش کرے گا. اللہ کے نیک مقرب بندے اپنے پیروکاروں کے، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور اپنے ماتحت رہنے والوں کی سفارش کریں گے اگر وہ ان کے فرما بردار ہوں. تو یہ ساری سفارشیں کس سے ہوں گی؟ الا باذن، اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہ ہو سکے گی، نہ کسی میں جرت ہو. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون، اور وہ نہیں پاتے، بشیء، کچھ، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. وسع، سمائے ہوئے ہیں، کرسیہ،
اس کی کرسی میں السماواتی آسمان والارض اور زمین. جب اللہ کی کرسی کی بات آتی ہے تو وہ ایسی کرسی نہیں ہوتی. اللہ تو ایسی کسی بھی کرسی یا کسی تخت یا کسی جگہ پہ بیٹھنے سے پاک ہے. تو اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ کی وہ شان ہے جس کے اندر سارے آسمان اور ساری زمینیں سما جاتی ہیں. ولا یعودہ، اور وہ نہیں تھکتا یا اس کو نہیں بھاری. حفظہما، ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت یا نگہبانی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بلندی والا، بڑائی والا. یعنی جتنی چیزوں کا ذکر ہوا اللہ کریم ان ساری چیزوں سے دیکھیں نا. ابھی میں نے آپ کو مثال دی ڈرائیور کی. تو ڈرائیور جب تھک جاتا ہے زیادہ ٹریول کرنے سے، بیماری سے، کمزوری سے، تو تب اسے نیند آتی ہے، تب نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو نیند کا ایسے عالم میں جب بندہ ڈیوٹی پہ ہے آ جانا، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے. تو اللہ تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. لہٰذا نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ من ذا الذی یشفع، یہ اس لیے کہا گیا کہ جو مشرکین تھے وہ ستاروں کو بھی خدا مانتے تھے، سورج کو بھی پوجتے تھے، اور دریاؤں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، درختوں کو، ان سب کو پوجتے تھے. آگ کی بھی پوجا کرتے تھے. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا. اور یہ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں جن کو ہم پوجتے ہیں نا، یہ زبردستی جا کے اللہ سے ہماری سفارش کروا کے تو ہمیں جنت میں بھجوا دیں گے. ہم نے یہ اپنے مددگار اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے اور اللہ کے اوپر جا کے معاذ اللہ زبردستی اور زور دے کر ہماری سفارش کروائیں گے. اس کے جواب میں اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ ساری تو مخلوق ہے اللہ کی. تو کیا مخلوق کے اندر اتنا دم خوب ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے جا کے اپنا زور لگائیں؟ ان کے اندر تو اتنی جرت ہو ہی نہیں سکتی، نہ ان کے اندر اتنی پاور ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اور ہر شخص کا علم ہے، خواہ وہ آخرت کا ہو، خواہ وہ دنیا کا ہو، خواہ وہ پہلے کا ہو، خواہ وہ بعد کا ہو. تو اللہ سے کوئی چیز نہ چھپی ہے نہ چھپ سکتی ہے. آپ دیکھیے جب ہم اس عقیدے کے ساتھ اس آیت کو، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. جن کو یاد نہیں ان کو یاد نہیں، اور جن کو یاد ہے ان میں سے آپ جائزہ لے لیجئے، ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے کہ کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر کا علم تھا. جی اس وجہ سے ہمیں چیزیں فیض نہیں دیتی، اس وجہ سے ہمیں فیضان ملتا نہیں، اس لیے کہ نہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، نہ مائنڈ میں ہوتی ہیں، نہ ہمارے اعتقاد میں ہوتی ہیں. جب تک ہم ان کو اس طریقے سے سیکھیں گے نہیں، ان کی فضیلت نہیں ملے گی. اور جہاں تک آیت الکرسی کی فضیلت کی بات ہے تو یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے رات کو سوتے وقت، صبح تک اللہ خود اس بندے کی حفاظت کرے گا. اور اگر اس یقین کے ساتھ جو ابھی میں نے چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو انتہائی شارٹ کٹ ہے، اتنا جتنا آپ یاد رکھ سکیں. اگر اتنا ہی سوچ سمجھ کر آپ نے رات کو پڑھ لیا، اللہ خود حفاظت کرے گا اور پوری رات شیطان قریب نہیں آئے گا. پوری رات شیطان قریب نہیں آئے گا. اور نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد جو بندہ سلام پھیر کر فوراً آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت اس طرح دی گئی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ مرے گا تو جنت میں پہنچنے کے لیے
جنت اور اس کے درمیان صرف اس کی موت ہوگی، یعنی مرتے ہی اللہ پاک اس کو جنت کی بہاریں عطا کرے گا۔ لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولنی کہ یہ انعامات اسی وقت ملیں گے جب ہمارا یقین بھی ہوگا اور ہمارا پڑھنا درست بھی ہوگا، ہمارا پڑھنا درست بھی ہوگا۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو۔ آپ پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے لفظ آتا ہے لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں۔ اب ہمارے عام لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لاہو، جو اس طرح پڑھتا ہے ذرا ٹھیک تو میں بتا رہی ہوں نا، جن کو اس طرح پڑھنے کی عادت ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرنا پسند کریں تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ لاہو ما فی السماوات، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے اس لا کو لاہو کی بجائے لمبا کر کے پڑھا تو جو چیز پہلے بیان ہو رہی تھی نا کہ اسی کی ہے، اب لا کو لمبا کرنے سے اس کا معنی معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ بن گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی بڑی غلطی نہیں کی، صرف لام کو چھوٹا پڑھنا تھا، آپ نے لمبا پڑھا۔ اس کو پڑھنا تھا لہو، ہو کو لمبا کرنا تھا، لا کو لمبا نہیں کرنا۔ جب لا کو لمبا کیا لاہو پڑھا تو یہ بن گیا کہ اس کا نہیں ہے۔ ایمان بچ گیا تو جنت کس کے لیے؟ یہ ہے ضروری قرآن کو ٹھیک کرنا، اور اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کیا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں، رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ بجائے رحمت اور شفاعت اور اللہ کا فضل ملنے کے قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو لعنت تو کرے گا نا۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ لاہو کو لاہو پڑھیں گے تو آپ کو تو اقرار کرنا ہے، ماننا ہے کہ زمین آسمان ان کے اندر پیدا ہونے والی مخلوقات سب کی سب اللہ کی ہیں۔ آپ کو تو یہی اقرار کرنا ہے، اور آپ کی اتنی جرت کہ آپ کہہ رہے ہیں لاہو، اللہ کا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ کا خدا کون ہے؟ پھر آپ کا معبود کون ہے؟ پھر آپ کا خالق کون ہے؟ بتائیے۔ وہ تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور آپ کھلے عام یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیز سامعات، اس لیے ہمارے اوپر یہ واجب ہے اس کے لیے محنت کرنا کہ ہمیں فیض اور بدلہ اور صلہ اور ثواب یقیناً اسی چیز کا ملے گا جس کو ہم درست کر کے پڑھیں، اور یہ ہمارے لیے لازم ہے، اس سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ماں نے نہیں پڑھایا تو سارا کچھ ماں نے تو آپ کو نہیں سکھایا نا، جو آپ ابھی دنیا میں کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد، شادی سے پہلے، جوان ہونے کے بعد، کالج، اسکول، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ آپ کو آپ کی ماں نے سکھایا؟ آپ نے سیکھا؟ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ نے سیکھی کہ نہیں سیکھی؟ تو قرآن کیوں نہ سیکھا؟ صرف حجت آپ قرآن کے لیے کہیں گے کہ بچپن میں ہمیں کسی نے نہیں پڑھایا، بچپن میں آپ کو کسی نے کپڑے سینے بھی نہیں سکھائے تھے، بچپن میں آپ کو کسی نے کھانا بنانا بھی نہیں سکھایا تھا۔ جن کی مائیں بچپن میں مر جاتی ہیں وہ کیسے سیکھتے ہیں؟ لہٰذا آپ سارا ماں باپ کا قصور ہے، بہت بڑا قصور ہے، اور ظلم ہے اپنی اولاد کے اوپر، یہ اس بات کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن جب تک آپ بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہونے کے بعد ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نجات کا سامان کریں، باقی تمام چیزیں جس طرح آپ اپنی کوشش سے سیکھتے اور ان میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اپنی کوشش سے قرآن کو سیکھنا بھی آپ کے لیے لازم ہے۔ جی، اور اس سے قبل مجھے یاد ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو ایک بہت مؤثر وظیفہ میں نے پیش کیا، تعمیل دین کورس میں بھی میں نے ہمیشہ یہ بات پڑھائی۔ آپ جو نئے لوگ ہمارے ماشاءاللہ ان علاقوں کے ہماری محفل میں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، آپ سب کے لیے یہ عرض کر دیتی ہوں خاص طور پر کہ ہمارے استاد حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی کے لیے ایک بہت مؤثر وظیفہ بتایا، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو آپ اپنے صحن میں نکل کر 3 بار
آیت الکرسی پڑھیں اور آخر میں 3 بار کہیں فی امان اللہ. جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، یہی لفظ آپ نے یاد لگانا ہے، فی امان اللہ تعالی. کیا بولا میں نے؟ فی امان اللہ ہو یا امان اللہ ہو، یہ نہیں کہنا، فی امان اللہ تعالی بولیں. کتنی بار؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، آخر پہ 3 بار کہیں. اب یہ کریں کہ یہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ یوں جوڑیں اور ان کے اوپر اس طرح پھونک ماریں اور 3 مرتبہ تالی بجا دیں، اس طرح یہ 3 بار. اور اس تالی کی آواز جہاں تک جائے گی، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں تک کی جگہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور شیطان کے اثر سے پاک ہو جائے. جو خواتین گھر میں رہتی ہیں، جن کے مکان غیر محفوظ ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا آپ شروع کر دیتے ہیں تو اتنا مؤثر ہے، اتنا مؤثر کہ آپ کو تالوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دروازے کھلے چھوڑ کے سو جائیں. مطلب یہ ہے کہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو تالا لگانا یاد نہ رہے تو آیت الکرسی آپ کی حفاظت کرے گی. ورنہ احتیاط تو ہمیں دین نے سکھائی ہے نا کہ اگر اللہ کے سپرد بھی کرنا ہے تو کیا کرو. آپ نے گائے والا واقعہ سنا نا پیچھے پہلے پارے میں؟ تو کیا کیا تھا اس باپ نے جس کا بیٹا چھوٹا تھا؟ جنگل میں جا کے گائے کو چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیے کہ یا اللہ یہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میرا بچہ بڑا ہوگا تو اسے لوٹا دینا. پھر آپ احتیاط کے ساتھ کسی چیز کو سپرد کریں گے اللہ کے تو حفاظت تب ہو. تو لا اکراہ، کچھ زبردستی نہیں، فی الدین، دین میں، قد، بے شک، تبینہ، خوب جدا ہو گئی ہے، الرشد، ہدایت یا نیک راہ، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، تو جو نہ مانے شیطان کو یا جو انکار کرے شیطان کا، شیطان کا معنی ہے بالطاغوت کا، فمن یکفر، تو جو انکار کرے بالطاغوتی، شیطان کا، یا جو نہ مانے شیطان کو، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک، تو اس نے تھاما، بالعروۃ الوثقی، مضبوطی سے، گرہ کو یا ایک مضبوط گرہ کو، محکم گرہ، لا انفصام لہا، جس کو نہیں کھلنا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اس بارے میں نے پہلے بھی کئی بار گفتگو کے دوران ضمنی طور پہ بات کی کہ یہ لفظ لا اکراہ فی الدین کہہ کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین کے لیے لوگوں کو فورس کرتے ہیں، نماز کے لیے فورس کرتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو دین میں تو سختی نہیں ہے. اب میں نے پچھلے دنوں میں بھی عرض کیا تھا کہ کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، یہ ہے دین میں سختی نہیں ہے. کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا یہ درست نہیں، اور اگر کوئی کرے گا تو یہ دین میں سختی کرے گا اور جبر کرے گا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے. کیوں ضروری یہ جبرن مسلمان کرنا جائز نہیں؟ کہ جب آپ زبردستی کسی کو مسلمان کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنا بھی نقصان کرے اور دین کا بھی نقصان کرے. مگر یاد رکھو کہ جو بندہ مسلمان ہے، میں اور آپ سب الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو جبرن اور تاکیدن کوشش کے ساتھ مسلمان رکھنا ضروری ہے. ایک ہے مسلمان کرنا، ایک ہے مسلمان رکھنا. کرنے میں جبر نہیں، رکھنے میں جبر ہے. کیوں؟ اگر کوئی دین لا کر دین سے واپس چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، پھر کافر ہو جاتا ہے، تو یہ دین کی توہین ہے. یہ کیا ہے؟ اور اگر ایک بندہ ایسا کرے گا تو دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ کھل جائے گا، اور جاہل لوگ دیکھا دیکھی اسلام سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیں گے.
اسی وجہ سے جب کوئی شخص مسلمان تھا اور دوبارہ وہ کافر ہو جاتا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے پابندی ہے. 2 راستے اس کے سامنے رکھے جائیں گے. یا تو وہ واپس کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے. اگر وہ پھر مسلمان نہیں ہوتا تو شریعت کہتی ہے اس کو قتل کر دیا جائے. بولیے میں نے کیا کہا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ شریعت کی سزا ہے، یہ میری اور آپ کی لگائی ہوئی سزا نہیں ہے. تو اگر جبر کرنا جائز نہیں تھا تو شریعت یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ تو سمجھ آئی کہ جبر نہ کرنا کہاں ہے؟ زبردستی کسی کو مسلمان کرنے میں. اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو مسلمان رکھنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی، اس کے ساتھ پوری محنت کی جائے گی. اگر اس کو کسی نے گمراہ کیا، اس کا دماغ خراب ہوا، کسی غلط صحبت میں بیٹھا اور دوبارہ کافر ہو گیا تو پوری کوشش کیجئے. اس کے سامنے 2 راستے رکھیے، یا وہ اسلام لے آئے، اگر اسلام نہیں لائے گا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس کی یہ شریعت کی سزا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ شریعت کی کوئی بھی سزا جو ہوتی ہے وہ میں اور آپ اٹھ کر نہیں لے سکتے. ہم قانون اپنے ہاتھ میں یا شریعت اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. وہ جو ضابطے، جو طریقے ہوتے ہیں اسلامی حکومتوں میں، جو قاضیوں کی یہ اتھارٹی اور ان کے اختیار میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی سزاؤں کا اجرا کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مسلمانوں کا. یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، نور کی طرف. والذین کفروا، اور کافروں کے اولیاءہم، ولی ہیں یا حمایتی ہیں، الطاغوت، شیطان. یخرجونہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو، کافروں کو نکالتے ہیں، من النوری، نور سے، الی الظلمات، اندھیریوں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ شیطان کے راستے میں جائیں گے تو آپ کے ولی کون ہیں؟ آپ کا ولی تو اللہ ہے. اگر آپ اللہ کے راستے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اور اگر آپ شیطانی راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کے ولی، آپ کے حمایتی، آپ کے دوست شیطان ہوں گے. اور دونوں کدھر لے جائیں گے؟ اللہ کدھر لے جائے گا؟ اللہ ظلمت سے نور کی طرف لائے گا اور شیطان نور سے ظلمت کی طرف لائیں گے. اور جو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے، وہ دوزخ والے ہیں. اور ایسا نہیں کہ کچھ مدت کے بعد تو باہر آ جائیں گے، بلکہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. اب یہاں آگے جو ہمارے پاس مضمون ہے یہ بڑے امپورٹنٹ مضمون ہے اور بڑے ہٹ کے کچھ بڑے دلچسپ واقعات کے ساتھ یہ آیات جڑی ہوئی ہیں. توجہ سے ہم مختصر آگے بڑھتے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے پورے وقت میں ان کو مکمل کر سکیں. الم تری الی الذی، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اس شخص کو، حاجہ، جو جھگڑا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان، اس پر، آتاہ اللہ، کہ اللہ نے اس کو دی، الملک، بادشاہی. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے، یحیی، جو جلاتا یا زندہ کرتا ہے. میں نے 2 لفظ بولے ہیں ترجمے میں بھی. جلاتا، یہ لفظ جلانا نہیں ہے، جلاتا نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے جلاتا، جیم کے نیچے زیر. جلانا تو سمجھتے ہیں نا، جو آگ جلا دیتی ہے اس کو جلانا کہتے ہیں. اور جلانا یہ کیا ہے؟ کسی کو جلا دینا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زندہ کرنا. تو یحیی، وہ جلاتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے. قالا، وہ شخص بولا، انا، میں بھی، احیی، جلاتا یعنی زندہ کرتا، وامیت، اور مارتا ہوں. یہ کس کے ساتھ مکالمہ ہوا؟ حضرت ابراہیم کا. اتنی بات کا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مقابلے میں کون تھا؟
शाबाश, नमरूद। और नमरूद खुदाई का दावा करता था, अपने आप को खुदा कहलवाता था। तो ये मुकालमा हज़रत इब्राहीम और नमरूद के दरमियान हो रहा है। अभी तफसील आगे पढ़ते हैं हम। क़ाला, यानी ये बात क्या हो रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की सिफात बयान की। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। क़ाला इब्राहीम, दोबारा हज़रत इब्राहीम ने कहा फ़इन्नल्लाह, अगर तू ये काम कर सकता है तो फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, याती बिशम्सी, सूरज को लाता है, मिनल मशरिक़ी, मशरिक़ से, यानी तलू करता है अल्लाह सूरज को मशरिक़ से। तो तू अगर अल्लाह के मुकाबले में आता है तो आपने फरमाया कि फ़ाती बिहा, तो अब तू इस सूरज को ले आ मिनल मगरिबी, मगरिब की तरफ से। तेरी खुदाई का पता चल जाए, तेरी ताकत का पता चल जाए। जब उसने ये बात सुनी तो फ़ाबुही तल्लज़ी कफ़र, तो काफिर शशदर, हैरान रह गया, ये तो वो कर ही नहीं सकता था। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। अच्छा, जब हज़रत इब्राहीम ने आग में डाले जाने से पहले या फिर बाद, जब भी नमरूद को तौहीद की दावत दी ना, अल्लाह की तरफ बुलाया, कहा कि तू गलत रास्ते पे है, बातिल रास्ते पे है, खुदा तू नहीं है, खुदा कोई और है। और खुदा कौन है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो एक माबूद है और उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। तो नमरूद के लिए ये बड़ी नई बात थी कि ये नौजवान हमें किस तरफ ले जाना चाहता है, कौन खुदा, कौन माबूद, वो कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने रब की निशानी बताने के लिए, ताकत बताने के लिए ये कहा कि मेरा रब वो है जो हर चीज़ को ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। क्या मतलब है कि जिस मुंह के अंदर अल्लाह मौत भी पैदा करता है और हयात, यानी वैसे मौत देना और ज़िंदगी देना नहीं, मौत को पैदा करता है और ज़िंदगी को पैदा करता है। तो जो बंदा अल्लाह को नहीं पहचान सकता, अगर वो सीधी राह को इख्तियार करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी निशानी है। ये किसी बंदे की बस की बात ही नहीं है। लेकिन जब अक्लें मारी जाती हैं और शैतान गालिब आ जाता है तो फिर इंसान समझने की तरफ नहीं जाता। और हज़रत इब्राहीम ने कहा कि खुद तेरी अपनी ज़िंदगी जो है ना, ए नमरूद, ये बजाते खुद इस बात की गवाह है कि तेरा रब कोई और है। तो अपने आप को खुदा कहता है, मगर अपनी ज़िंदगी तो पैदा नहीं कर सका और अपनी मौत तो पैदा नहीं कर सकता। तो तेरी अपनी ज़िंदगी ही इस बात की गवाह है कि तेरा और मेरा रब कोई और है, तू रब नहीं है। तो उसने क्या किया, नमरूद ने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कौन सा बड़ा काम है। अब उसने क्या किया कि 2 बंदे जेल से बुलवाए जो कैदी थे। एक बंदा वो था जिसको फांसी का हुक्म हो चुका था और दूसरा बेगुनाह था। उसने दोनों को बुलवाया, बेगुनाह को कत्ल कर दिया और जिस पे फांसी हो चुकी थी उसको आज़ाद कर दिया। उसने कहा ये लो, ये तो मैंने भी काम कर दिया, मैंने एक को जिंदा रख लिया, एक को मार दिया। उसने ये समझा कि मौत और ज़िंदगी का ये मतलब है। अब जब वो ये कह चुका ना, हालांकि ये बड़ी बेअक्ली की, बेवकूफ़ी की बात थी। अब दोबारा अगर उसे कहा जाए कि जिसको कत्ल किया उसको जिंदा कर, तो वो नहीं कर सकता, मगर अल्लाह तो कर सकता है। तो हज़रत इब्राहीम ने जब वो चीज़ देखी, आपने एक और दलील उसके सामने रखी। आपने फरमाया कि चलें, अगर तुम इसको इसी तरह समझते हो, ये तुमने कर लिया। अब दूसरी बात ये है, ए रबूबियत के झूठे दावेदार, ये तो आसान काम तूने करके दिखा दिया। अब ये देख कि एक मुतहर्रक जिस्म की हरकत है, उसको तू बदल दे। क्या कि सूरज हमेशा से मशरिक से आता है और मगरिब में जाके गुरूब होता है। तो तू इसकी हरकत को बदल इस तरह कि इसको मगरिब से चढ़ा और मशरिक में जाके गुरूब करवा दे। अब उसको होश आया
اب وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. یہاں قرآن کریم نے اس چیز کا اس آیت میں ذکر کیا. اب دوسری بات آگے کیا ہے؟ او کالذی مر علی قریۃ، دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ یا اس شخص کی طرح مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک ایسی بستی پر، وہی کہ وہ خاویۃن ڈہی ہوئی تھی یا گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر. بستی چھتوں کے بل گری ہوئی کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے چھت گرتی ہے اور اوپر دیواریں گر جاتی ہیں تو چھت نیچے دب جاتی ہے. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل ویرانی، مکمل بربادی. اس حال میں آپ نے ایک شخص نے وہ دیکھا، قالا وہ کہنے لگا، انا یحیی ہذہ، کیوں کر یعنی کس طرح زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ اللہ بعد موتہا اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ، تو وہاں موت دے دی اللہ نے اس شخص کو، مئۃ عام پورے 100 سال. ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد اس کو اٹھا دیا یعنی زندہ کیا. قال، اللہ نے پوچھا اسے زندہ کرنے کے بعد اس شخص کو، کم لبثت، کہ تو کتنا عرصہ ٹھہرا ہے، کتنا عرصہ یہاں پڑا رہا. قال، وہ شخص بولا، لبثت یوما، یہی کوئی میں ایک دن ٹھہرا ہوں گا، او بعد یوم، یا پھر دن کا کچھ ٹائم. حالانکہ کتنا عرصہ وہ ٹھہرا وہاں، کتنا عرصہ مرا رہا، 100 سال. لیکن اس کو کیا لگا؟ ایک دن یا دن سے بھی کم ٹائم. قال، اللہ نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تو یہاں ٹھہرا، مئۃ عام پورا 100 سال. فانظر الی طعامک، اب ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف دیکھ. لم یتسنہ، اس کو بو نے نہیں چھوا، یعنی وہ جو کھانا گل سڑ جاتا ہے اور اس کے اندر سے سڑاند اور بو آنے لگ جاتی ہے، تو کہا کہ اس کو سڑاند یا بو نے چھوا تک نہیں. وانظر الی حمارک، اور اے شخص اپنے گدھے کو دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے کریں یا بنائیں، آیتاً نشانی، للناسی لوگوں کے لیے. وانظر، اور دیکھ، الی العظام، اس گدھے کی ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کہ ہم کیسے اٹھان دیتے ہیں ان کو، ثم نکسوها، پھر انہیں پہناتے ہیں، لحمن گوشت، یعنی ہڈیوں کے اوپر ماس کیسے لاتے ہیں، چمڑی کیسے لاتے ہیں، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو. فلما تبین لہ، پھر جب کھل گیا معاملہ اس کے سامنے یا ظاہر ہو گیا، قال اعلم، تو وہ کہنے لگا کہ میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، یا یہ کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جی اب آئیے اس واقعے کی طرف کہ یہ کیا ہے. یہ ہے کہ جس طرح نیک پرہیزگار مسلم بادشاہ گزرے ہیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، یہ اسلامی بادشاہ تھے، مسلمان اور متقی بادشاہ تھے جن کو اللہ نے دنیا کی بادشاہتیں عطا کی. اسی طرح جابر و ظالم بادشاہ بھی گزرے ہیں، جن میں ایک بادشاہ تھا بخت نصر. کیا نام ہے؟ بخت نصر بادشاہ. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، غارت گری کی، ان کو تباہ کر ڈالا. اور اس طرح کہ وہ ساری بستی ملیا میٹ ہو گئی، کوئی بندہ وہاں بچا نہیں، کسی کا گھر نہیں بچا، سب کچھ اجاڑ دیا. اس کے بعد ایک ٹائم پہ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عزیر. حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے
اور انہوں نے یہ منظر دیکھا، چھتیں گری پڑی ہیں، دیواریں گری پڑی ہیں، بندے مرے پڑے ہیں، کوئی باقی کچھ نہیں بچا۔ آپ ایک دراز گوشت پر یعنی گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن تھا جس کے اندر کھجوریں تھی، اور آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس کے اندر انگور کا رس تھا، شربت۔ آپ نے جب وہاں گزرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پھر ساری بستی میں پھر کر جائزہ لیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، کسی بندے کو وہاں نہیں دیکھا، بستی الگ سے ساری ملیاں میٹ ہو چکی تھی۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہی منظر ہوگا نا جب دنیا ختم ہوگی، تو انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیا صورت ہوگی، کیسے پاسبل ہوگا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، دوبارہ سے اس کو آباد کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے، تو بندہ بھی کوئی نہیں بچا۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا اور خود سے سوال کیا تو اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ گدھا آپ کے ساتھ ہے، کھجوریں آپ کے ساتھ ہیں، انگور کا جوس آپ کے ساتھ ہے، وہ جو اس کا رس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جگہ پر موت دے دی۔ موت اس طرح دی کہ جب وہ تھک گئے پھر کے، آپ نے سوچا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، آپ نے اپنا گدھا ایک درخت کے ساتھ باندھا، برتن پاس رکھے، خود اترے اور لیٹ گئے۔ جیسے آپ لیٹے سوئے تو اللہ نے اسی نیند میں آپ کو موت دے دی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ گدھا بھی مر گیا، آپ کی روح بھی اللہ نے قبض کر لی، اور یہ ہوا تھا رات پوری آپ گھومتے رہے، دن میں سفر کرتے رہے، صبح کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہ ہوا کہ 70 سال گزر گئے اسی حال کو۔ 70 سال کے بعد ایران کے ایک بادشاہ کو اللہ پاک نے فتح دی، وہ اپنی فوجیں لے کے بیت المقدس میں آیا، اور اس نے آ کے پہلے سے زیادہ خوبصورت طریقے سے بیت المقدس اور یہ ساری آبادی کو آباد کیا اور وہاں لوگوں کو بسایا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کہیں بھاگ گئے تھے، بچ گئے تھے، وہ دوبارہ واپس آ گئے اور آ کے انہوں نے وہاں اپنا رہنا سہنا شروع کر دیا، آباد ہو گئے۔ آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، ادھر لوگ جب آ کے بسے رہے۔ اب دیکھیے ذرا اللہ کی قدرت دیکھیے، حضرت عزیر تو کھلی جگہ پہ لیٹے ہوئے تھے اور وہیں اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ گدھا آپ کا کھلی جگہ پہ پڑا تھا، برتن دونوں کھلی جگہ پہ پڑے تھے، آبادیاں ہوتی گئی، قومیں آ کے آباد ہو گئی، نیا شہر آباد ہو گیا، مگر اللہ نے کھلی زمین پہ پڑی ہوئی آپ کی لاش کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ کسی کو دکھی ہی نہیں، نہ آپ کا گدھا نظر آیا، نہ برتن نظر آئے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام نظر آئے، کوئی بھی آپ کو جب دیکھ نہیں سکا۔ 30 سال کے بعد تو وہ آبادی شروع ہوئی، کتنی 70 سال کے بعد، باقی 30 سال رہ گئے تھے، اور 100 سال اللہ نے آپ کو 100 عام پورے 100 سال وفات میں رکھا۔ جب 100 سال پورا ہو گیا، اللہ پاک نے حضرت عزیر کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زندہ کرنے کی صورت پتہ کیا تھی؟ یکدم اللہ کریم نے آپ کے سارے جسم میں روح نہیں ڈالی، سب سے پہلے صرف اپنی آنکھوں انہوں نے کھولی تو آنکھوں کو اللہ نے زندہ کیا، صرف آنکھیں روشن ہوئی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ روح چلتی ہوئی آپ کے جسم میں آپ کے جسم کو زندہ کر رہی ہے، جدھر جدھر روح داخل ہو رہی ہے آپ کا جسم اتنا اتنا حرکت کرتا جا رہا ہے۔ انہوں نے خود اپنے جسم کو زندہ ہوتے دیکھا، اللہ نے دکھایا، اس کا جواب دیا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ آپ جب زندہ ہوئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے پہلے تو جسم کو دیکھا، اور جس وقت آپ کے جسم میں جان آئی یہ شام کے قریب کا وقت تھا، اور جب فوت ہوئے تھے صبح کا وقت تھا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب جب آپ زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عزیر کتنا عرصہ یہاں رہے ہو، کتنا ٹائم لگا تمہیں یہاں، کتنا ٹائم سو رہے ہو، ٹھہرے رہے ہو؟ تو انہوں نے غور کیا، آگے پیچھے دیکھا، کہا کہ ایک دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
پھر خیال آیا کہ میں لیٹا تھا جب تو صبح تھی اور ابھی شام ہونے لگی ہے، تو پورا دن تو گزر ہی نہیں. کہا دن کا کچھ حصہ، ایسے ہی مجھے تو لگ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر تم یہاں پورا 100 سال پڑے رہے ہو. توجہ دلائی اللہ پاک نے کہا کہ ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو. کھانے پینے کی چیز کی لمٹ اتنی ہوتی ہے کہ 1 دن 2 دن کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے. چلے کھجوریں تو زیادہ ٹائم پڑی رہ سکتی ہیں، لیکن پانی پینے کی چیز یا اس طرح نکالا ہوا رس یا جوس جو ہوتا ہے وہ کتنا ٹائم رہتا ہے. اللہ نے کہا کہ ان کو دیکھو 100 سال کے بعد یہ ویسی کی ویسی پڑی ہیں جیسے تم نے رکھی تھی. ان میں بو تک پیدا نہیں ہوئی. اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے کا حال کیا ہے. یعنی گدھا تو زیادہ دن تک زندہ رہنے والی چیز تھی نا، لیکن دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ اللہ پاک نے دکھائی. کھانے پینے کی چیز 100 سال تک تر و تازہ ہے، اور ادھر گدھا، نہ گدھے پہ کھال نہ گدھے کا گوشت، ہڈیاں بکھر چکی ہیں. اور پرانی ہڈیاں جہاں کبھی آپ کو ریت مٹی میں سے پڑی ہوئی ملے یا ویرانے میں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سفید ہو چکی ہوتی ہیں. تو سفید بالکل ہڈیاں جو کھائی جا چکی تھی اور بکھری پڑی تھی، گدھے کا یہ حال ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے. یہ تو مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے، اعضاء بکھر گئے ہیں، ہڈیاں سفید ہو چکی ہیں. جب آپ نے ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا نا، تو پھر کیا ہوا، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جتنی ہڈیاں تھیں گدھے کی، وہ آٹومیٹیکلی اکٹھی ہوئی. وہ اکٹھی ہوئی، جدھر جدھر اعضاء کو جوائنٹ کرنا تھا اللہ نے جوائنٹ کیا، وہ وہاں اپنی اپنی جگہ پہ جوڑا ان کو. اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر اسی جگہ پہ وہ جو ہڈیاں جڑی، وہ جو ڈھانچہ سٹرکچر بنا گدھے کا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے اوپر گوشت آیا. جب گوشت آیا تو گوشت کے اوپر اللہ پاک نے پھر اسی طرح سے کھال چڑھائی، اور کھال اوپر آنے کے بعد پھر اسی لمحے اس کھال کے اوپر گدھے کے بال بھی نکلے. اب یہ سب چیزیں ریڈی ہو گئی، اللہ پاک نے اس کے اندر روح پھونکی اور گدھا ہنہناتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا عزیر علیہ السلام نے مظاہرہ وہ مشاہدہ کیا، اور یہ پکارا، دیکھنے کے بعد پکارا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. میرا مقصد انکار کے لیے یہ کہنا نہیں تھا، بلکہ جاننے کے لیے تھا کہ صورت کیا ہوگی، کہ جب ساری دنیا اسی طرح ختم ہو جائے گی تو اللہ دوبارہ کس طرح پیدا کرے گا. اللہ رب العزت نے یہ سب دکھایا. آگے چلیے. اب جب اٹھے نا حضرت عزیر علیہ السلام، تو آپ اپنے گدھے پہ بیٹھے، چل پڑے. آپ کو جاگنے کے بعد جو یاد آیا نا کہ ہمارا محلہ کدھر تھا، ہمارا گھر کدھر تھا، ہماری بستی کدھر تھی، آپ اپنے محلے کی طرف چل پڑے. لیکن جب چلے اس وقت آپ کا سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک سارے فل سفید ہو چکے تھے. مگر جس وقت آپ سوئے تھے آپ کی عمر 140 سال تھی، صرف 40 سال. کتنی؟ 40 سال عمر تھی. اب جب آپ 100 سال کے بعد اٹھے تو کتنی ہو گئی؟ 140 سال. آپ کو یہی پتہ ہے کہ میری عمر 40 سال ہے، اور دیکھنے میں آپ کو اپنا آپ یوں ہی فیل ہو رہا ہے، لیکن آپ کے جو بال ہیں سارے وہ سفید ہو چکی ہیں، عمر اتنی کی اتنی ہے. اب اس انداز میں کوئی شخص آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ کو جو اندازہ یاد تھا اس اندازے کے مطابق ایک مکان پہ پہنچے. وہاں آپ کو ایک بوڑھی عورت ملی، آنکھیں ختم ہو چکی تھی، ٹانگیں ختم ہو چکی تھی، نہ چل سکتی تھی نہ دیکھ سکتی تھی. وہ کون تھی؟ آپ نے اس کو دیکھ کے پہچان لیا. وہ آپ کے گھر کی لونڈی تھی، نوکرانی تھی. اس نے تو آپ کو دیکھا ہوا تھا، مگر اب تو اس کی آنکھیں نہیں تھی.
آپ نے دروازے پہ جا کے دستک دی اور آواز دی کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اپنا نام لے کے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے، نابینا عورت نے جواب دیا کہ گھر تو عزیر کا ہے، لیکن عزیر کہاں، اسے تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے، اور میرے تو بڑھاپے کا یہ عالم ہو گیا کہ میری تو اب آنکھیں بھی نہیں رہی، پیر بھی چلنے کے قابل نہیں رہے۔ وہ بڑا روئی یہ نام سن کے حضرت عزیر کا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں میں ہی عزیر ہوں۔ وہ حیران ہوئی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عزیر ہیں، وہ تو 100 سال گزر گیا، کہ آج کی بات تو نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے 100 سال موت میں رکھا، ابھی مجھے دوبارہ زندہ کیا، تو میں ہی عزیر ہوں، تو میری بات پہ یقین کرو۔ اب وہ مائی بولی، اس نے کہا کہ عزیر کی شخصیت ایسی تھی، اس کا مقام ایسا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات بندہ تھا۔ وہ جب اللہ سے دعا کرتا، اللہ سب دعائیں اس کی قبول کرتا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ دعا کریں، آپ دعا کریں تو میں مان لوں کہ آپ کی دعا سے میری آنکھیں واپس آ جائیں، تو میں مان لوں گی کہ آپ عزیر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی، جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی اس مائی کی آنکھیں لوٹ آئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ قرآن سن رہے ہیں، قرآن یہ کہانی نہیں، یہ فلسفہ نہیں، یہ اللہ کی سچی باتیں اور سچے واقعات ہیں۔ آپ بتائیے، آپ ایک ناول پڑھتے ہیں نا، ایک ڈائجسٹ میں کہانی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی عجیب ہوتی ہے، تو 6 مہینے آپ کو وہ کہانی بھولتی نہیں ہے۔ کوئی اتنی بڑی سچائی کی کہانی کسی ناول میں ملے گی آپ کو؟ تو اگر محبت سے سنیں تو یہ پوری زندگی بھول سکتی ہے؟ کتنا یقین اور کتنا ایمان رب کی ذات پہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو چلیے، اب جب آنکھیں لوٹ آئیں تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس مائی سے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھو۔ اس کی تو ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی تھی، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئی، نظر بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب جب اس مائی نے دیکھا تو اس نے واقعی پہچان لیا کہ یہ حضرت عزیر ہے، اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ واقعی آپ حضرت عزیر ہیں۔ وہ لے کر آپ کو باہر نکلی اور بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ وہاں مجلس ہو رہی تھی، اور اس مجلس میں بڑی دلچسپ صورت بن رہی ہے۔ اس مجلس میں حضرت عزیر کے بیٹے، بڑے بزرگ آدمی اس مجلس میں بیٹھے لوگوں کو واضح و نصیحت کر رہے تھے۔ اور معلوم ہے اس وقت آپ کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ 118 سال۔ کیسا لطیفہ ہے، باپ کی عمر 40 سال ہے، بیٹے کی عمر 118 سال ہے، اور اس وقت آپ کا پوتا بھی وہاں موجود تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو آپ کے پوتے بھی تھے، آپ کے بیٹے بھی۔ وہ بوڑھیا جب مجلس کے قریب گئی، انہوں نے پکارا کہ لوگوں، یہ حضرت عزیر ہیں اور یہ تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے مذاق کیا کہ یہ بوڑھی عورت کیا بیان کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے دیکھو، مجھے تم جانتے ہو میری حالت کیا تھی، میں عزیر علیہ السلام کی دعا سے ہی ٹھیک ہوئی ہوں اور تمہاری مجلس میں پہنچی ہوں۔ لوگ اٹھے، اٹھ کے حضرت عزیر کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے جو 118 سال کے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں، آپ اگر میرے باپ ہیں تو میرے پاس ایک نشانی ہے آپ کو چیک کرنے کی، میں اس نشانی سے آپ کو چیک کروں گا، اور نشانی یہ ہے کہ جو میرے باپ تھے حضرت عزیر، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک باریک چاند بنا ہوا تھا۔ بیٹا تھا نا، اب یہ اندر کی بات تو وہی جان سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ باریک بالوں کا چاند بنا تھا، تو میں وہ نشانی دیکھوں گا، پھر مانوں گا کہ آپ واقعی میرے باپ ہیں۔ آپ کا جسم مبارک آپ نے کھول کے دکھایا تو وہ بالوں کا بنا ہوا چاند آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے موجود تھا۔ پھر
آپ جب 100 سال کے بعد آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو توریت تھی اس کا کوئی نسخہ اب دنیا میں باقی نہیں تھا، اور کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، نہ اس کو کوئی پڑھنے والا تھا۔ مزید لوگوں کی تسلی کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، آپ کو وہ توریت پوری کی پوری زبانی یاد تھی، وہاں مجلس میں بیٹھ کے آپ نے پوری توریت سنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنا تو دی، مگر وہاں کچھ اور بوڑھے لوگ جو موجود تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا مجھے اپنے باپ کے ذریعے سے یہ پتہ چلا تھا کہ بخت نصر بادشاہ نے جب ظلم کیے اور توہین کی اللہ کے دین کی اور ظلم و ستم کیے دنیا میں، تو میرے دادا کے پاس توریت کا ایک نسخہ تھا، اس کو بچانے کے لیے میرے دادا نے وہ نسخہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اور مجھے اس جگہ کا پتہ ہے کہ کہاں میرے دادا نے توریت دفن کی تھی۔ اب جستجو کی گئی، پتہ چلایا گیا، اس جگہ پہ وہ شخص حضرت عزیر اور کچھ لوگوں کو لے کے وہاں پہنچا، اور وہ نسخہ زمین کے اندر سے نکالا گیا۔ جب نکال کر اس نسخے کو چیک کیا گیا تو اول تا آخر ایک ایک حرف اس کے اندر وہی موجود تھا جو عزیر علیہ السلام نے زبانی سنا دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سامعات محتشم، یہ تھا یہ عجیب و غریب وہ واقعہ جو اللہ نے قرآن کریم میں درج فرمایا، اور اپنے محبوب کو یہ سارے واقعات تفصیلاً سنائے جو آپ کی شان تھی، اور جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ تاریخ دان تو نہیں ہیں، آپ کے پاس تاریخ کی کتابیں تو نہیں ہیں، پھر یہ سارا کچھ سچ کہاں سے بتاتے ہیں؟ اللہ کے بتانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔